صدقہ فطر یہ اس کی شرعی حیثیت یہ واجب ہے، ہر مسلمان صاحب نصاب پر یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص شرائط کے باوجود اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کی، آقا کریم علیہ السلام نے صحابی کو حکم فرمایا، کہا جا کر مدینہ کی گلیوں کے اندر اعلان کر دو، لوگو صدقہ فطر تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے، صدقہ فطر تم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدقہ فطر کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو روزے کی حالت کے اندر آپ کی زبان سے لغویات، بیکار باتیں، فحش گوئی، غفلتیں، اور جو آپ کی زبان سے یا آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے جو غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے طفیل اس کمیوں کو، کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس گناہوں کو اللہ رب العزت جو روزے کی حالت کے اندر کمی کوتاہی رہ گئی، اللہ رب العزت اس صدقہ فطر کے عوض اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری اس کی حکمت یہ ہے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوسری حکمت غریبوں کو، مستحق لوگوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ان کو بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تیسری روایت بہقی شریف کی، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان روزہ لٹکا رہتا ہے۔ جب بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو وہ روزہ آسمان کی طرف پھر اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر یہ ہر شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے۔ اس کا وقت کب تک ہے؟ اس کا جو اصل وقت ہے وہ عید کے دن جو شخص فجر کی نماز کو پا لیتا ہے، عید کے دن فجر کا وقت جو شخص پا لیتا ہے، ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کو رمضان المبارک کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ مستحب اور افضل وقت یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے رمضان المبارک کے اندر اس کو ادا کیا جائے، تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر شامل ہو سکے۔ اچھا عمل یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دے دیا جائے، اور اگر عید کے بعد بھی آپ دیتے ہیں، اس کا آخری جو وقت ہے وہ موت سے پہلے پہلے تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر عید کا وقت گزر گیا تو صدقہ فطر آپ کو معاف ہو گیا۔ اس کی ابتدا عید الفطر کی صبح سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا آخری وقت مرنے سے پہلے پہلے جب بھی آپ ادا کرنا چاہیں، مگر مستحب اور افضل وقت رمضان المبارک کے اندر ادا کر دیا جائے۔ ایک تو رمضان المبارک کے اندر صدقہ کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے طفیل روزوں کی کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ ادا کس کو کرنا چاہیے، مصارف کیا ہے، کس پر خرچ کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس شخص کو دیا جا سکتا ہے جس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جس کی نسل سے ہیں، یعنی آپ کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی وغیرہ وغیرہ اوپر تک، آپ جس کی نسل سے ہیں، جو آپ کی نسل سے ہیں، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اسی طرح سید اور مرد اپنی بیوی کو، بیوی اپنے مرد کو نہیں دے سکتے، مسجد کے اندر خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ داروں کے اندر مستحق ہے، آپ کی بہن مستحق ہے، آپ کا بھائی مستحق ہے، آپ کے اعزا و اقارب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر جو بھی مستحق ہے، اس کے علاوہ آپ جس کی نسل سے ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہیں،
اور سید، مسجد وغیرہ ان چیزوں کے علاوہ آپ ہر مستحق شخص کو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ جو صاحب نصاب نہ ہو، صاحب نصاب سے مراد ایک مخصوص مال کی مقدار 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، یا اتنی قیمت آپ کے پاس موجود ہو کہ جس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی، یا آپ کے گھر کے اندر ضرورت سے زیادہ سامان، اس کو بھی اس صاحب نصاب شخص کی شرائط کے اندر شامل کیا جائے گا۔ اگر اتنا کسی کے پاس مال موجود ہے تو ہر اس شخص پر صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، اور جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ شخص بھی اس کو اگر ادا کرتا ہے تو اس پر مستحب عمل ہے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، چونکہ میں نے آپ کو حکمت بیان کی کہ اس کے ساتھ روزوں کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی زیر کفالت نابالغ بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ان کی طرف سے بھی آپ پر صدقہ فطر کو ادا کرنا لازم ہے۔ آپ اپنا بھی ادا کریں گے اور ان زیر کفالت بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کریں گے۔ اور دوسری بات کہ ہر شخص جو صاحب نصاب ہے، مثال کے طور پر آپ کی بیوی وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، اس عورت پر الگ طور پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کا سربراہ اگر ادا کر دے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، عورت ہے یا مرد ہے، ہر شخص پر صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کرنا لازم ہے۔ لہٰذا اگر سب کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے اگر گھر کا سرپرست ادا کر دیتا ہے تو ادا ہو جاتا ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گھر کا سرپرست گناہ گار نہیں ہوتا۔ اس صورت کے اندر جب گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہو تو یہ صدقہ فطر اس کی شرعی حیثیت یہ واجب ہے، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اگر صاحب نصاب کوئی شخص نہیں بھی ہے پھر بھی ادا کرنا چاہے تو اس کی طرف سے ادا بھی ہو جائے گا، اللہ رب العزت اس کو اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔